ارشاد بھٹی صاحب اگر آپ سے ایک چھوٹا سا میرا کویسچن ہے، یہ فرما دیجئے گا کیونکہ آپ کی بڑی نظر ہے اس کے اوپر. یہ جو مہنگائی ابھی ہمارے اوپر مسلط کر دی گئی ہے، اس کو بھی ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں رجیم چینج سے؟ بلکہ ارشاد صاحب ہمارے تک کنیکٹڈ نہیں ہے. یہی سوال صابر بھائی آپ نے سوال سن لیا ہوگا. مہنگائی، معیشت کی بدحالی، رجیم چینج، آل کنیکٹڈ سر؟ معیشت کی بدحالی میں پھر دوبارہ واپس جاؤں گا. اب تو مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی، مولانا سب کے سب بتا رہے ہیں کہ جو رجیم چینج آپریشن تھا یا رجیم چینج کرنے کا ٹارگٹ تھا، وہ نہ ہی گورننس وجہ تھی، بیڈ گورننس کا کوئی ایشو تھا، اور نہ ہی معیشت کا ایشو تھا، بلکہ یہ بیڈ گورننس اس کے بعد اس سے کہیں بڑھ گئی، معیشت اس سے کہیں زیادہ بگڑ گئی. آپ کا اسٹاک ایکسچینج کریش کر چکا. $7 ارب تو صرف کل سے پہلے تک $42 بلین کا والیوم تھا، جو کہ 35 بلین تک آ چکا تھا. اور کل جو کریش کی ہے اسٹاک ایکسچینج سپر ٹیکس کے بعد، اس کے بعد تو میرا خیال ہے کہ اربوں روپیہ نہیں کھربوں روپیہ کل ڈوبا ہے صرف ایک دن کے اندر پرائم منسٹر کے اعلان کے بعد کہ جی ہم سپر ٹیکس لگا رہے ہیں. تو یہ سچویشن ہے. اس کے بعد آپ پیٹرولیم پرائسز دیکھ لیں. یہی IMF تھا، یہی پروگرام چل رہا تھا، اور پیٹرولیم پرائسز بھی 30 جون تک فکس تھیں، اور ابھی 30 جون نہیں آیا کہ پیٹرول جو ہے وہ تقریباً 100 روپے سے زیادہ ہو چکا ہے پر لیٹر، اور اس کے بعد ڈیزل 135 روپے پر لیٹر زیادہ قیمت بڑھائی جا چکی ہے. یہ اضافی جو ایڈیشن کی گئی میں اس کی بتا رہا ہوں ایکچوئل پرائس کے. پلس پھر یہ ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ 17% آپ کا سیلز ٹیکس اور 50 روپیہ پر لیٹر جو ہے وہ آپ کو لگانا پڑے گا پیٹرولیم لیوی والا. تو اس طریقے سے آپ یہ دیکھ لیں کہ تقریباً 100 روپیز یہ پر لیٹر ٹیکس اور لگنا ہے پیٹرولیم پرائسز پہ. تو اس کے بعد یہ معاملہ کہاں جائے گا؟ IMF جو کہ یہ سارا پروگرام اسی پروگرام کے ساتھ جو کہ عمران خان صاحب، شوکت ترین صاحب ان کے ساتھ چل رہے تھے، وہ ساری بہت اچھی چیزیں جا رہی تھیں. اب اسی شوکت ترین جو کہ نااہل وزیر خزانہ ان کے خیال میں تھے، جس کی وجہ سے رجیم چینج آپریشن کرنا پڑا، اسی شوکت ترین صاحب کو بلا کے ان سے بریفنگ لی جاتی ہے کہ آئیں جی ہماری مدد کریں، اور جو آپ کی چیزیں طے تھیں IMF کے ساتھ بھی ان کے ساتھ ذرا تعاون کریں، ادروائز بھی کریں. یہ کہا جاتا ہے پیچھے بیٹھ کے تعاون کریں. تو اگر وہ سب کچھ اتنا ہی برا تھا تو پھر شوکت ترین صاحب کو بلا کے ڈرائنگ روم میں کیا ضرورت تھی یہ ان سے رائے لینے کی اور ان کی مدد طلب کرنے کی. اسی طریقے سے جناب فیض حمید صاحب، کور کمانڈر پشاور، ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے اور سرعام کہا جاتا ہے. اگر وہ اتنے برے ہیں تو پھر بھائی ان کو یہ جو آپ کی نیشنل سیکورٹی پہ بریفنگ تھی وزیر اعظم ہاؤس میں پارلیمانی لیڈرز کو، تو اس میں پھر جنرل فیض حمید صاحب کو کیوں بلایا گیا؟ افغانستان کا معاملہ ہو تو ان سے مدد لی جا رہی ہے، فائنانس کا معاملہ ہو تو ان سے مدد لی جا رہی ہے، تحریک طالبان کو سنبھالنا ہے تو جنرل فیض حمید. تو یہ ساری چیزیں ٹارگٹ کچھ اور تھا، جو خود اب جو حکمراں اتحاد ہے وہ اس کے تمام اتحادی باری باری بتا رہے ہیں. اچھا اب صابر شاکر صاحب، اب یہ تو آپ نے بڑا ڈیٹیل میں بتا دیا، اب شاید میں اتنا ڈیپ نہ جاتا لیکن آپ نے بڑا ڈیٹیل میں بتا دیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.